بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرہ نظام انظام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کیجیے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ رات کے کھانے کے فوری بعد سونا کئی بیماریوں اور موٹاپے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو ماں جیسا پیار اور باپ جیسی محبت کوئی نہیں دے سکتا۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ جو بچے کھانا نہیں کھاتے ان کو مصری 1 کپ پانی میں ابال کر پلائیں، بچہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ تربوز کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ زیادہ پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھایا کرے۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہیں۔ ہمیشہ دبلی پتلی اور اسمارٹ نظر آنا چاہتے ہو تو سونے سے قبل لہسن کے تیل کا 1 قطرہ ناف میں ڈال دیا کریں۔ اس سے پیٹ کی چربی کم ہوگی، وزن کم ہوگا اور آپ ہمیشہ جوان نظر آؤ گے۔ اسپاگول 1 چمچ، صبح نہار منہ 1 چمچ، عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ کھا لیں۔ آپ کو ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ دبلے پتلے افراد کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے۔ اس سے کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہوتا ہے۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے پیشاب کی تمام تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ بکرے کی مکھ کھانے والے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کا کھا لیں، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ جسم میں طاقت بھر دینے والی مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجوریں کھانا، ہفتے میں 1 بار بکرے کا گوشت کھانا، سیب، انجیر اور انڈا کھانا، روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھانا۔ شام کے وقت کنگھی مت کرو، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ صرف 1 چھوٹا سا چمچ لیں۔ اس سے انسان کو پرسکون نیند آتی ہے اور اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوگا، نظر تیز ہوگی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری رہتی ہے وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھا لیں، اس سے قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ زندگی بھر
تندرستی چاہتے ہو تو جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھایا کرو۔ اسپغول روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ پرانے بخار کے لیے پودینے کا پانی پینے سے افاقہ ہوگا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کھائیں۔ صبح کو ایک سیب کھایا کریں۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کیا کریں، رات کو کم کیا کریں۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر آتا ہے۔ جو عورتیں ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہیں ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکیاں لگ جائیں تو پودینے کے پتے چبائیں۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو عورتیں ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہیں ایسی عورتیں جلدی بوڑھی نہیں ہوتی اور ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ ہم نے ہر انسان کو احترام کے قابل جانا۔ کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ زیادہ پانی پینا تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ انار کھانے کا معمول بناؤ۔ انار کا ہر دانہ تمہارے بدن میں جا کر دل کو روشن کرتا ہے اور 40 دن تک شیطان کو تمہارے جسم سے نکال دیتا ہے۔ جب سانپ زندہ ہو تو چونٹیاں کھاتا ہے اور جب سانپ مر جائے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ سونے سے قبل پھل نہیں کھانا چاہیے، آپ کا بلڈ شوگر بڑھ سکتا ہے۔ بینگن اور خربوزے کو پکا کر کھا لیا جائے تو 90 سال تک کمر کی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ادرک، دار چینی اور لیموں کا کہوہ بنا کر پئیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں گمان رکھنا بھی ایک سعادت کی بات ہے جو رب کریم کسی کو عطا کرتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے سر کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ خشک دھنیے کے 3 سے 4 دانے چبانے سے کیح نہیں آتی۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر بیٹی زحمت ہوتی تو اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا نہ کرتا۔ جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ گھر ہمیشہ رزق سے مالا مال رہتا ہے۔ سچے انسان جذباتی تو ہوتا ہے لیکن منافق بالکل نہیں ہوتا۔ جس جگہ پر سوجن ہو جائے وہاں برف کی ٹکور کریں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ ثابت دھنیے میں چینی شامل کر کے کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے لیکن جوانی کے بعد آپ کو سخت بیمار کر دے گا۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے اور اس سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے رب کریم کو راضی کر لو۔ زیادہ بولنے والا عقل کا کم ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو ایک چٹانک بنے ہوئے چنے لے کر تھوڑا سا گڑ کھا لیں، ایسا لگاتار کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بوڑھے افراد اسے زیادہ دن تک استعمال کریں۔ اس کے علاوہ سرسوں کا تیل لے کر ناف کے اندر لگا دیں، اس سے بھی بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نیم کے پتوں کا رس معدے کی بیماریوں کے لیے
بہت مفید ہے۔ دیواروں پر چھپکلیاں زیادہ آتی ہیں تو یہ روشنی کی وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ روشنی میں کیڑے مکوڑے کھانے آتی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں نیم کے پتوں کا اسپرے کریں گے تو آپ کے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے اور نہ ہی آپ کے گھر میں کبھی چھپکلیاں آئیں گی۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن، سونف اور 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا چاہتے ہو تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لو، اس سے وزن بھی کم ہوگا، پیٹ کا درد بھی ختم ہوگا، گیس بھی نہیں بنے گی اور قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کر لی جائے تو کمر کا درد اور جوڑوں کا درد دور ہوگا اور نہ ہی سر درد ہوگا، بڑھاپا بھی جلدی نہیں آئے گا۔ کلونجی کو صاف کر کے دھو کے خشک کر کے شیشے کی بوتل میں ڈالیں، پھر اس میں لیموں نچوڑ دیں۔ اس کے بعد خشک کر کے ہلکا سا گرائنڈ کر لیں۔ ہر کھانے کے بعد 1 چٹکی کھا لیں۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا اور پیٹ میں اپھارا اور گیس بھی نہیں بنے گی۔ گھٹنے اور جوڑ مضبوط کرنے ہیں تو اس کے لیے صبح نہار منہ انجیر کے 2 دانے کھا لیا کریں۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغ کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر ہاتھ یا پاؤں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کو کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ جو عورتیں بوڑھی خواتین سے میل جول رکھتی ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے دل کو طاقتور رکھنا ہے تو روزانہ سیب ضرور کھایا کرو۔ دبلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پی لیا کرو۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ انار کھانے سے جگر خون زیادہ بناتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ رات کو ادرک چبانے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ بدن پر بدنما داغوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگا دو، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ پٹھوں میں درد کا مسئلہ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کو چبا لیا کریں۔ کھانے کے بعد آدھی چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ جو لوگ اپنی جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوتا، بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جمعے کے دن صبح کو ناخن کاٹ دیا کرو، اس سے گھر میں نحوست نہیں آتی۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ روئی پیٹرول میں ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ چمک جاتا ہے۔ آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شخص تم سے کہے کہ مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں، پھر بھی وہ تمہاری فکر کرے، تمہارا خیال رکھے، تو سمجھ لینا وہ تمہیں بہت پیار کرتا ہے۔ زیادہ نمکین کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائے تو فوراً چھوٹی الائچی کو پانی میں بھگو کر استعمال کریں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ چینی کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو جلد خشک رہتی ہو تو وہ گاجر زیادہ کھایا کریں، اس سے جلد ملائم ہو جائے گی۔ رات کو باوضو ہو کر سویا کرو، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی۔ گرمی کے اندر بدن میں پانی کی کمی کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے گرمیوں میں
پانی زیادہ پیا کریں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں۔ اپنی خواہشات کو کبھی اپنے قدموں سے آگے مت نکلنے دینا۔ جو مل جائے اس پر شکر ادا کرو اور جو چھن جائے اس پر افسوس نہ کرو۔ کھیرے کے استعمال سے دماغ پرسکون ہوتا ہے اور بدن کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ جو عورتیں روزانہ سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور اترتی ہیں ان کے گھٹنوں میں درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کرتا ہے تو آپ کوئی بھی ایک جانور گھر میں لے آئیں اور اسے آزاد چھوڑ دو۔ بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھایا کریں۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون گردش میں دوبارہ آ جائے۔ مولی کے پتے کھانے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ گلابی رنگ کا امرود جو اندر سے گلابی ہوتا ہے اور باہر سے سبز ہوتا ہے وہ سانولی عورت کھائے، اس کا چہرہ دودھ سے بھی زیادہ گورا چٹا ہو جائے گا۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، پیٹ میں کبھی گیس نہیں بن پائے گی۔ بڑھاپا روکنے والی 4 چیزیں: دیسی گھی، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو کہ تیز بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ معدے کی جلن میں کھجور دودھ میں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً ختم ہو جائے گی۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ لہسن کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں وہ اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کر دیا کریں۔ لیموں پر نمک لگا کر چکناہٹ والے برتن رگڑ دو، چکناہٹ دور ہو جائے گی۔ ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے 1 چٹکی کلونجی اور میتھی دانہ روزانہ استعمال کریں، اس سے ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں۔ چہرے کی جلد لٹک جائے یا جھریاں آ جائیں تو انار کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ گلے میں خراش ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے چاکلیٹ کھایا کرو۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کوستے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی علامت ہے۔ جن کو سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغ کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خسخاس کی پی لیا کریں۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ اخروٹ زیادہ کھانے سے دماغ کی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کبھی مت سوچو کہ تم بہت نیک ہو، بلکہ یہ سوچو کہ تم صرف اللہ کے پردے میں ہو۔ تربوز کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگا کر سو جائیں، 1 ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ خالی پیٹ گھی کھانے سے آپ کی ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پی جاؤ۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہونٹ خراب ہوتے ہیں۔ 16 سال جیسی جوانی چاہتے ہو تو سرسوں کا تیل رات کو سونے سے پہلے ناف کے ارد گرد لگا کر سو جائیں۔ بڑھاپا دور بھگانا ہے، صبح نہار منہ اٹھ کر
گرم پانی پیا کرو، اس سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ رات کے وقت کلونجی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے۔ کیل مہاسے اور دانے ختم کرنے کے لیے ماش کی دال ایک کھانے کا چمچہ لے کر اس کو کسی بھی شیشے کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کا پانی پھینک دیں، اسے پیس لیں اور اس کا پیسٹ بنا کر اپنے چہرے پر لگائیں۔ کیل مہاسے دانے سب ختم ہو جائیں گے، رنگ بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کے چہرے سے چکنائی ختم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔